کتاب عالم برزخ میں سے مختلف واقعات بیان ہو رہے تھے۔ آج ہم بیان کریں گے جہنم کیا کہتی ہے۔ جہنم کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابھی میرے پاس جگہ ہے۔ جہنم کی آگ جب دور سے گناہگاروں کو دیکھتی ہے تو بیچ و تاب کھاتی ہے، غیظ و غضب میں آتی ہے اور نعرہ مارتی ہے۔ دوزخ کی آگ قابل خطاب ہے، یعنی وہ خطاب کر سکتی ہے۔ کس طرح خطاب کر سکتی ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جس روز ہم جہنم سے کہیں گے آیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا اس سے زیادہ اور بھی ہے؟ کیا ابھی کوئی مجرم باقی ہے؟ بعض مفسرین نے اس مقام پر جہنم کے نگہبانوں کو مراد لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا خطاب ان فرشتوں سے ہوگا جو جہنم پر مامور ہوں گے، لیکن یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے۔ ظاہر آیت یہی کہہ رہی ہے کہ جہنم سے خطاب ہوگا اور جہنم خود جواب دے گی۔ دوسری آیاتوں سے بھی دوزخ کے شعور اور ادراک کا اندازہ ہوتا ہے، جیسا کہ اسے قبل بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی جاہل یہ خیال کرتا ہے کہ آتش جہنم صرف کفار اور دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، دوسروں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اولاً یہی کہ ضروری ہے کہ ہر شخص ایمان سے دنیا سے جائے۔ کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ شیطان تمہارے ایمان کو غارت کر دے گا؟ دوسرے اگر فرض کر لیا جائے کہ تمہیں ایمان ہی کے اوپر موت آئے گی، تو کیا تم نہیں جانتے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں؟ یہ تو مسلمات میں سے ہے اور نص قرآنی سے ثابت ہے کہ پہلا طبقہ جس کا عذاب دوسرے طبقات سے کم ہے ان گناہگاروں کے لیے ہے کہ برزخ میں گناہوں سے پاک نہیں ہوئے، ان کا عذاب قیامت پر جو ہے اٹھا رکھا گیا ہے۔ تو دوزخ میں عذاب کے مختلف درجے ہیں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ پنڈلیوں تک، بعض لوگ زانوں تک اور بعض کمر تک اور ایک گروہ اپنی گردن تک اور کچھ لوگ اپنے سارے جسم کے ساتھ جہنم کی آگ میں غرق ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا جہنمی افراد میں سے جس شخص کا عذاب کم سے کم ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کے ایسے جوتے پہنائے جائیں گے کہ اس کا جو مغز ہے، اس کا جو دماغ ہے، وہ اس گرمی کی شدت سے کھولنے لگے گا۔ ہم بہت دور ہیں منزل نجات سے، ہمارے ایمان کے آثار کہاں ہیں؟ ہمارا خوف اور ہمارا رجا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی ہے کہ ان کی مغفرت کا صریح وعدہ ہے کہ اے پیغمبر آپ پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے، آپ کی امت جو ہے اس کو بخش دیا جائے گا، اور خود حضرت بھی رحمت و مغفرت کے مظہر ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ جہنم کو سنتے تھے، جہنم کی آگ کے بارے میں، تو ان کے دل میں کیا گزرتی تھی، ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ ابو وسیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آقا میرے دل میں قساوت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز جبرائیل امین حضرت خاتم الانبیاء کے پاس نازل ہوئے، وہ ہمیشہ حشاش بشاش اور تبسم کی صورت میں آتے تھے، لیکن اس روز افسردہ تھے اور محزون و دل گرفتہ تھے، غم و اندوہ کے آثار ان کے چہرے پر نمودار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم آج رنجیدہ اور غمگین کیوں ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ جہنم کو پھونکنے کا سلسلہ آج تمام ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو یہ پھونکنے والا معاملہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پروردگار کے حکم سے جہنم کو 1000 سال تک پھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر اسے مسلسل 1000 سال دوبارہ پھونکا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ 1000 سال مسلسل اس کو پھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج تمام ہوا ہے۔ جو فرشتے اس کام کو انجام دے رہے تھے وہ آج فارغ ہوئے ہیں۔ میں اس آگ کے ہول کو دیکھ کے، اس آگ کی حالت کو دیکھ کے غمگین ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے۔ فرشتہ نازل ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ خداوند متعال نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو ہر اس پلیدی اور گناہ سے محفوظ رکھا جائے گا جو آتش جہنم کا موجب بنتی ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ دوزخ میں جو دوزخی ہیں ان کو کون سا کھانا دیا جائے گا، ان کی غذا کیا ہوگی، ان کو پانی کے طور پہ کیا پلایا جائے گا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے بارہا خبر دی ہے کہ دوزخ میں گناہگاروں کی خوراک زقوم ہوگی۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل حنظل سے بھی زیادہ کڑوا ہے اور اتنا تلخ ہے کہ صرف ایک ذرہ اس سارے عالم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو پورے عالم میں کڑواہٹ ہے یہ اس
क्या कहते हैं, ज़क़ूम के दरख्त का एक छोटा सा टुकड़ा है जो पूरी दुनिया में कड़वाहट फैला रहा है। तो सोचिए कि जब वो पूरा फल एक दोज़खी को, एक जहन्नमी को खिलाया जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो इतना तल्ख है कि इसकी बू इतनी ज्यादा है कि जिस तरह मुर्दार की लाश से बू आती है। इसकी ज़ाहिरी शक्ल भी बहुत ही वहशत अंगेज है और जिस वक्त ये गले से नीचे उतरता है तो जोश मारता है और भूख को ज्यादा बढ़ा देता है, शदीद भूख हो जाती है। लेकिन जहन्नमी इतने शदीद भूखे होंगे कि इसको खाने पर मजबूर हो जाएंगे और बड़ा फिशार और तकलीफ दे है ये फल, जिसे रफा करने के लिए ज़क़ूम खाना पड़ेगा। क्या हालत होगी उसकी। इसी तरह दोज़ख की दूसरी ग़िज़ाओं में गस्लीन और ज़री का भी नाम मिलता है। इसके बारे में भी मिलता है कि इससे मुराद, गस्लीन और ज़री से मुराद ये है कि ये जो बदन से जख्मों से बहने वाली पीप होती है, ये भी गुनाहगारों की ग़िज़ा होगी, जहन्नमियों को ग़िज़ा के तौर पर दी जाएगी। इसी तरह खौलता हुआ पानी है जो इंसान को दिया जाएगा, गुनाहगारों को दिया जाएगा और उनके चेहरे का गोश्त जो है पिघल कर नीचे गिर जाएगा। दोज़ख के पीने वाली चीजों की जानिब भी इशारा कर दूं, मिन जुमला इनके सदीद है, इसके मुताल्लिक़ बताया गया है कि वो ज़िनाकार औरतों की गंदगी है, जो बहुत ही गर्म और खौलती हुई इंतहाई बदबूदार और मुताफिन होगी, जिसको जहन्नमी पी रहे होंगे, एक सैलाब की तरह बह रही होगी। दोस्तों, इस तरह पी रहे होंगे जिस तरह एक प्यासा जानवर पानी की तरफ जाता है और पानी के ऊपर टूट पड़ता है। इसको पिएंगे और फरियाद करेंगे कि हमको पिलाओ। इस तरह पीने वाली चीजों में से हमीम है जो इस कदर गर्म है कि जब इसको जाम इनके सामने लाया जाएगा तो जैसे ही इनके चेहरे के सामने ये जाम आएगा तो इतना गर्म होगा कि सिर्फ देखने से उसके चेहरे का, गुनाहगार के चेहरे का तमाम गोश्त नीचे जा गिरेगा। तो खुदा मुताल कहता है कि मोमिनीन तो यकीन करने वाले हैं, लेकिन कुफार जब सुनते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो रुस्तम और असफंदियार की कहानियों की तरह कहानियां हैं, इनका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है। कुरान हक है, क़यामत और बहिश्त दोज़ख हक हैं। मोमिनीन जिस वक्त सुनते हैं तो यकीन करते हैं और मुनाफिक जो लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, जिस वक्त उनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो वो झुठला देते हैं। लेकिन मोमिनों के सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। खबर हर हक को सदाकत से ज्यादा मुसल्लम है, क्योंकि ये खुदा की दी हुई खबर है। खुदा मुताल हमें इस दीन मुबीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।